کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، سلام علیکم۔ میں پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم کتاب توحید جو کہ سید عبد الحسین دستغیب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے، اس کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم صفحہ نمبر 29 تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ یہاں کی چند سطور ہم نے پڑھی تھیں، اور اس سے اگلا موضوع ہے خود پرستی سنگین سد راہ ہے۔ تو خود پسند آدمی خدا پرست نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خصلت آدمی کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہونے دیتی، کجا یہ کہ وہ حق کا گرویدہ ہو جائے۔ فقط زبان سے کلمہ طیبہ توحید ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ چاہیے کہ دل کو رب پر پختہ یقین ہو اور اس کی ہستی اور رضا تلاش اور طلب کرے۔ اس ایمان کا مقام قلب ہے، نہ کہ زبان۔ الہی قلبی محجوب، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اے میرے معبود میرا دل حجاب میں ہے۔ جب تک دل حجاب میں ہے، وہی حجاب کہ جس نے اپنے آپ کو تان رکھا ہے اور روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ پردے جو آدمی خود اپنے ہاتھ بڑھاتا چلا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو خود پسندی اور خود غرضی سے ماخوذ ہو، وہ معرفت کے راستے میں دیوار ہے، بلکہ دوری اور خدا نخواستہ انکار ہے۔ جاہل کا کام اس نوبت پر جا پہنچتا ہے کہ جہاں وہ گمان کرتا ہے کہ میں ہوں مگر خدا، آگے ڈیش ڈاٹس ہیں اور پھر کوسچن مارک نہیں ہے، یعنی کہ خدا نہیں ہے۔ یہ اگلا پیراگراف ہے کہ دل کے حجاب کا نتیجہ ہے انورٹڈ کاماز میں اور پھر انورٹڈ کاماز میں میرا۔ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ نحوست اگر ترقی کر کے مضبوط ہو جائے تو یہ اپنی حقیقت کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ پہلے اپنے خمیر گل مٹی، پھر نطفے سے پیدائش، اور بالآخر اپنی ضعیفی اور ناتوانی کو فراموش کر دیتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ بڑھاپے، بیماری، مفلسی اور تہی دستی، حتیٰ کہ انجام کار اپنی موت کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ اگلا موضوع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ تاریک اور وحشتناک حجاب جو بندے اور اس کے رب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، نفس اور خواہشات نفس کا حجاب ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے آگے مصباح الشریعہ سے عربی کی چند ایک دو جملے ہیں، اور پھر آگے اگلا پیراگراف ہے کہ جب اس کا ہر کام خود پرستی پر مبنی ہے تو خدا پرستی کہاں سے ہو؟ یہ ان کا ترجمہ ہے، سوائے اس کے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بتایا کہ اس سد راہ کو توڑنے کا اصلاح یہ ہے کہ اس خباثت کی جڑیں نکال پھینکیں، یعنی دن کو روزہ اور رات کو عبادت اور پروردگار عالم کے حضور عجز و نیاز اختیار کرے۔ اور اگلا پیراگراف بلکہ موضوع ہے اگلا کہ روزہ اور شب زنداری دل کے تمام پردوں کو چاک کر دیتی ہے۔ اس حجاب کو چاک کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوسچن مارک۔
کیونکہ اس رکاوٹ کی موجودگی میں علم، محبت الہی اور ایمان پیدا ہونا محال ہے۔ اس کو برطرف کرنا آدمی کے اپنے اختیار میں ہے، اور اس کے برطرف کرنے کا طریقہ بھی اسی حدیث شریفہ میں بیان فرمایا گیا ہے جو امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اصلاح جو حجاب کو چاک کرنے اور اس شجر خبیثہ کی جڑیں نکال کر اس سد راہ کو گرا دینے کے لیے درکار ہے، وہ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے، یعنی دن بھر روزے سے رہے اور رات بھر شب زنداری، عبادت، ریاضت اور پروردگار کے حضور خشوع و خضوع اور عجز و نیاز مندی اور بریکٹ میں ہے افتقار اللہ اختیار کرے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ روزہ وہ نفس کو عاجز اور خاضع کرنے اور اس کے حرص اور طمع کو دور کرنے کے لیے مافوق العادت اور حیرت انگیز تاثیر رکھتا ہے۔ خصوصاً عصر کے وقت بہترین خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک قسم ممکن ہے بعض افراد نے اسے سمجھ بھی لیا ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطبہ شعبانیہ میں بھی منقول جملہ شیاطین غم کی وجہ سے شور و غل کرنے میں مصروف ہیں شاید اسی کی طرف اشارہ ہو۔ جہاں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں گناہ اور جرائم کم ہو جاتے ہیں۔ اگلے لائن ہے اور آخری اس صفحے کی یہ سطر ہے کہ سحر خیزی بھی جہالت نفس کی دیوار اور اس کے حجابات برطرف کرنے میں مؤثر ہے۔ صفحہ نمبر 31 اور یہاں پر سورہ الذاریات کی آیت نمبر 18 اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ راستہ مومنین کو دکھایا ہے، سحر خیزی اور رات کے آخری ثلث میں خانہ خدا میں حاضر ہو کر خضوع و خشوع کرنا اور ایسی دوا ہے جو طبیب حقیقی یعنی رب العالمین نے خود تجویز فرمائی ہے۔ اگلا پیراگراف، اللہ افتقار اللہ یعنی ہر حال میں عجز و نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر رہنا، اس طرح کے دائم الحضور رہے، انسان کی مہارت اور مقام بن جائے۔ خود بینی، خود پسندی، خود غرضی، خود پرستی کی جڑیں نکال کر پھینک دے۔ شب تاریک میں جب کہ سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے منظور نظر ہوتے ہیں درگاہ بے نیاز میں دست نیاز دراز کیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ حمام میں بھی پرہیزگاروں کے متعلق یہی فرمایا گیا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں روز گزشتہ کے اعمال کا حساب کرتے ہیں، اگر اپنے اعمال میں خلاف رضائے رب مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کی تقصیرات اور گناہوں پر اللہ کے حضور نالہ و فریاد بلند کرتے ہیں، ہر رات کو دن بھر کا حساب صاف اور بے باک کرتے ہیں، آج کا حساب کل پر نہیں چھوڑتے بلکہ ہر کوتاہی کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ پہلی نشست کا ہمارے اختتام کو پہنچی اور اب دوسری نشست صفحہ نمبر ہے 32 اور یہاں پر اول الدین معرفت و کمال معرفت تصدیق بہی، یہ جملہ تحریر ہے اور آگے موضوع ہے کہ کمیت و کیفیت میں تبدیلیاں محرک کے دانہ کی نشانیاں ہیں۔ تو تحریر ہے کہ معرفت پروردگار عالم ایک فطری امر ہے، ہر اثر اپنے تاثیر پیدا کرنے والے کی ایک دلیل ہے، ہر وہ چیز جو مصنوعی ہے اپنے بنانے والے پر ایک دلیل ہے، اسی طرح جیسے ہر مفعول اپنے فاعل پر ایک دلیل ہے، یعنی ہر معلول اپنی علت پر دلیل ہے۔ یہ امر ہر عاقل پر خود کو واضح اور روشن ہے۔ جب بھی کسی چیز میں حرکت پیدا ہو تو توجہ خود بخود حرکت دینے والے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ یہ بے شمار فضائی کرے جو اپنے اپنے معینہ مداروں
میں بغیر کسی ظاہری خطوط کے متحرک ہیں۔ ان حرکات کی ترتیب و تنظیم یہ گواہی دے رہی ہے کہ ان کو حرکت میں لانے والا صاحب ارادہ اور بے پایاں علم و قدرت کا مالک ہے۔ اسی طرح کمیت و کیفیت و زمانی اور مکانی تبدیلیاں جو دن رات میں موجودات میں مشاہدہ کی جا سکتی ہیں، مثلاً انگور ہی کو لیجئے، شروع میں جب اس کا دانہ بنتا ہے تو اس میں نہ رس ہوتا ہے نہ گودا۔ پہل بہت ننھا سا دانہ بنتا ہے، لیکن بتدریج اس کی کمیت و کیفیت میں تغیر و تبدل واقع ہوتا ہے، جسے حرکت کمی اور حرکت کیفی کہا جاتا ہے۔ اس ذرہ برابر دانے کی حرکت کمی بتدریج اسے انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے بھی بڑا بنا دیتی ہے، اور جبکہ اس کی حرکت کیفی پہل نہایت ترشی سے شروع ہوتی ہے، لیکن بتدریج مٹھاس بڑھاتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے مکمل شیرینی تک پہنچا دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ اور ترشی اگر غائب نہ ہو تو بہت ہی کم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح رنگت کی حیثیت بھی تبدیل ہو کر سبزی سے زردی مائل ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، یہ حرکات کمی و کیفی جو تمام موجودات میں کم و بیش پائی جاتی ہیں، کیا یہ تمام حرکات اس بات پر دلیل مہیا نہیں کرتی کہ ان حرکات کا پیدا کرنے والا زبردست علم و قدرت کا مالک ہے؟ غرض یہ کہ تمام حرکات اپنے محرک پر، تمام اثرات اپنے مؤثر پر، اور تمام مصنوعات اپنے صانع یعنی بنانے والے پر ناقابل تردید گواہی دیتی ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے اور اگلا موضوع کہ چہرے کے نقوش اور آنکھ کی بناوٹ۔ پیراگراف ہے کہ اگر کسی کاغذ پر بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہو تو فوراً توجہ اس خط کے لکھنے والے کی طرف مبذول ہو جاتی ہے کہ کس قدر ہنرمندی اور مہارت رکھتا ہے، تنظیم و ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، دانا اور توانا ہے۔ خط کا اپنے کاتب پر دلیل مہیا کرنا ایسا فطری امر ہے کہ آدمی فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یا مثلاً مصور اگر کوئی تصویر بنائے اور وہ تصویر جب بھی کسی کے ہاتھ میں جائے وہ فوراً مصور کی دانائی، مہارت اور قوت مصوری کی تعریف کرے گا۔ اس تصویر کا اپنے مصور پر دلیل مہیا کرنا بڑی بات ہے، یا ہم میں سے ہر ایک کی شکل و صورت اور چہرے کے نقوش بڑی دلیل ہیں؟ اگلا پیراگراف ہے، اگر ایک لمحے کے لیے انسانی چہرے کے نقوش پر غور کیا جائے تو آنکھ کی جو بناوٹ خداوند تعالیٰ نے قرار دی ہے اور جسے اصطلاحاً بادامی شکل کہتے ہیں، اگر مربع شکل میں ہوتی تو کس قدر بدصورت و ناقص ہوتی؟ اگر 6 پہلوؤں پر یا کسی اور شکل میں ہوتی تو کتنی بری ہوتی؟ علاوہ ازیں یہ خوبی دیکھیں کہ بادامی شکل میں آنکھ کے اندر گرد و غبار جو داخل ہو جاتا ہے وہ آنکھ کے اندر سے پیدا ہونے والی رطوبتوں سے آنکھ کے اندرونی اور بیرونی گوشوں سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ کسی اور شکل میں یہ فائدہ اور خوبی حاصل ہونا محال ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ پس آنکھ کو اتنی بہترین شکل و صورت میں دینے والا مصور کتنا عظیم، دانا اور توانا ہے؟ اس حقیقت کو پہنچنے کے لیے ایک عمر کی پرخلوص محنت اور توجہ درکار ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے، ابرو، آنکھ کے پپوٹے اور پلکیں حیرت انگیز ہیں۔ ہم ابرو کو مورد توجہ قرار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابرو کا مقام آنکھ کے اوپر ہونے کی وجہ سے چہرہ کس قدر زیبا ہے؟ مزید یہ ہے کہ انہیں کمان کی طرح قوس کی شکل کا بنا کر پیشانی سے بہنے والے پسینے سے آنکھ کو محفوظ کر دیا، تاکہ آنکھ جو بہت زیادہ حساس اعضاء کا مرکب ہے، ان میں باہر سے میلا پسینہ داخل نہ ہونے پائے اور اس کے گوش و کنار سے بہہ کر نیچے گر جائے۔ اس کے علاوہ آنکھ پر ابرو کا سایہ بھی ہوتا ہے، نیز سیاہی مائل رنگ کی وجہ سے نور آفتاب کو آنکھ کے لیے مناسب طور پر منظم بھی کرتا ہے، لہذا آنکھ کے لیے ابرو بہت ہی ضروری ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آنکھ کی پلکیں بھی حیرت انگیز ہیں۔
پلکوں کو درمیان میں قرار دیا، یعنی جس وقت آنکھ بند ہو تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر واقع ہوں اور نتیجتاً پلکوں پر جمع شدہ گرد آنکھوں میں پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو مقصد ہی فوت ہو جاتا، بلکہ درمیان میں قرار دیا یا اور کاملاً ایک دوسرے کے ساتھ ہم آغوش کر دیے تاکہ گرد و غبار کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے۔ پلکوں اور ابروؤں کے سیاہ رنگت سے بھی ایک حکمت قرار دی کہ روشنی کی شدت کو کم کرنے اور اس کی تقسیم آنکھوں کو دیکھنے میں معاون ثابت ہو۔ اگر کوئی چیز روشنی کے مقابل قرار نہ پاتی تو روشنی تقسیم ہو جاتی۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب دور کی چیز کو بغور دیکھا جاتا ہے تو ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح روشنی آنکھوں کے سامنے تقسیم نہیں ہوتی تاکہ نظر جسے تلاش کرنا چاہتی ہے مستقیماً اس تک پہنچ سکے۔ پلکوں اور ابروؤں کے بالوں کی سیاہ رنگت میں روشنی کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور اگلا صفحہ ہے 35۔ اگر آنکھ کے اندر دانہ برابر کوئی چیز داخل ہو جائے، مثلاً پلکوں سے کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو آدمی کے اوپر کتنی بڑی آفت آن پڑتی ہے؟ بعض اوقات آدمی اتنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے مورد و عبرت قرار پا جاتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ آنکھ 4 حرکات سے متصف ہے: اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، دائیں اور بائیں، بغیر اس کے کہ سر کو حرکت دینے کی ضرورت محسوس ہو۔ فقط ایک ارادے سے دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت دے سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے: معمول کے مطابق راستہ چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی طرف دیکھنے کے لیے پورے سر کو گھمانا نہیں پڑتا۔ یہ حرکت چہارگانہ ان 4 اعصاب کے کنٹرول کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے جو کہ آنکھ کے پیچھے واقع ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خدا نخواستہ ناکارہ ہو جائے تو پھر آنکھ اس حرکت سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ دہن، دانتوں اور ہونٹوں پر غور کیجیے۔ پیراگراف ہے کہ لبوں اور آنکھ اور ان کی نفاست کو ملاحظہ کریں کہ ان کی بناوٹ میں کس قدر مہارت اور ظرافت سے کام لیا گیا ہے۔ یہ باہم مل کر کیسے بند ہو جاتے ہیں؟ جو خوراک انسان کھاتا ہے اسے باہر نہیں نکلنے دیتے، حالانکہ گفتگو کے دوران اس کا مخرج بھی یہی ہوتے ہیں۔ انہی ہونٹوں کی مدد سے ہر لفظ کیسے ایک دوسرے سے الگ الگ ادا ہوتا ہے؟ دہن پر نظر جاتے ہی دانت کتنے مناسب نظر آتے ہیں، جو خوراک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور جبڑے کے دانت بھی دیکھیے جو ان ٹکڑوں کو مزید باریک کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لہٰذا یہ ہر لحاظ سے مناسب ترین شکل میں بنائے گئے ہیں۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں اس ایک صورت کو ذہن میں نقش کرتے ہوئے غور کریں کہ ان تمام مظاہرات حسن و کمال کو وجود میں لانے والے کی قدرت اور علم کس قدر لامحدود اور بے پایہ ہے۔ آدمی کے اندر طلوع انسانیت کی پہلی کرن تفکر سے پھوٹتی ہے۔ انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی چیز معرفت ہی ہے جو اس کے مغز سے پھوٹتی ہے۔ کیا خوب کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 36۔ یہ شعر ہے فارسی کا، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے دوست، تیرا وجود تو فقط تیری قوت فکری سے ہے، یہ تیرا مادی جسم تو فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ اور گوشت پوشت کا ملغوبہ ہے۔ گوشت پوشت کا ڈھانچہ اور رگ و ریشہ تو انسان اور حیوان دونوں میں مشترکہ طور پر پائے جاتے ہیں۔ وہ چیز جو انسان پر دار و مدار رکھتی ہے وہ علم اور معرفت ہے۔ وہ انسان کی سوچ ہے جو اجمالی علم سے تفصیلی علم کے صورت میں پروان چڑھتی ہے، اور اسے معرفت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ اگر اس کے استدلالات اور دلائل بھی علم تک نہ پہنچ سکیں تو فائدہ بہت کم ہے، بلکہ ایک لحاظ سے بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ساری کوششیں بیکار ہو جائیں۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ اس کا پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے
جو بھی سخت بے تمکین بود، یعنی ظاہری دلیلیں فراہم کرنے والوں کے پاؤں لکڑی کے پائے کی طرح ناتواں ناپائیدار ہوتے ہیں۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ علم کے بغیر شک جنم پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرنے والے در حقیقت کوئی دلیل رکھتے ہی نہیں، بلکہ فقط شک کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ یہ زمین سیاروں کی حرکت اور ان کی قوت جاذبہ کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص جو علم کے نور سے منور نہ ہو، ممکن ہے یہیں سے شکست کھا جائے اور اس سے آگے اسے راستہ نہ ملے کہ یہ کہہ دے کہ خوب قوت جاذبہ کو کس نے پیدا کیا؟ قوت جاذبہ ایک مخلوق ہے اور یقیناً کسی پیدا کرنے والے کی محتاج ہے جس نے اسے ایک مقرر مدار میں معین و منظم کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 37 اور اگلا پیراگراف ہے، جہاں اور بہت سے شکوک و شبہات ذہنوں میں جڑ پکڑتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان شروع میں بندر تھا اور بعد میں تکامل کے ساتھ طبیعت کے انتخاب سے وہ انسانی صورت میں نمودار ہو گیا۔ اس مطلب کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی، صرف ایک احتمال اور شک کا وجود پایا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، وہ شخص جو علم کی روشنی نہیں رکھتا وہ تو یہیں پر رک جائے گا کہ شاید صحیح کہتا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اولاً اس لیے کہ اگر بندر کی نسل اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے اور اس بنا پر انسانیت صورت میں ارتقاء کر چکی ہے تو چاہیے کہ کرۂ زمین پر کوئی ایک بندر بھی باقی نہ ہو۔ کیا ایک بندر تو کمال تک پہنچ گیا مگر باقی بندر؟ دوسرے یہ کہ انتخاب طبیعت کا نظریہ جو کچھ پیش کرتا ہے وہ بات ہی سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ انتخاب فعلی اختیاری ہے، چاہیے کہ یہ شعوری طور پر ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طبیعت شعور نہیں رکھتی۔ انیس الاسلام میں لکھا ہے کہ بعض مارخین نے بھیڑیے کی جلد کی رنگت کے اختلاف کو یوں گمان کیا ہے کہ جنگلی جانور ہے اور درختوں کے نیچے آرام کرتا ہے، جو پتوں کے درمیان سے روشنی جو اس کی جلد پر پڑتی ہے اس کی وجہ سے اس کی جلد کی رنگت خاکستری مانند ہو گئی ہے۔ اگلا پیراگراف، ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ بھیڑیے جو مادرزاد ایسے ہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے درختوں کے نیچے لمبا عرصہ نہیں گزارا، ان کی جلد کی رنگت خاکستری، سفید اور سیاہ کیوں ہے؟ یہ لوگ فقط باتیں کرتے ہیں اور شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، آخری لائن، اگر فقط استدلالات تک محدود رہیں اور علم حقیقی تک پہنچنے کے لیے جدوجہد نہ کریں تو کیسے ایمان پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 4، اور وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ نیز آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہی ہیں اور وہی دانا و حکیم ہے۔ اطمینان قلب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ اگر عملی منازل طے بھی کر لیں تب بھی مراتب اور درجات درکار ہیں تاکہ اس کے علم کی نورانیت زیادہ سے زیادہ جلوہ گر ہو سکے۔ پہلے علم الیقین اور جدوجہد اور محنت و مشقت کے بعد عین الیقین کے مرتبے تک، حتیٰ کہ اس مقام تک جا پہنچے کہ اگر روئے زمین پہ بسنے والے تمام افراد اس کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہوں تب بھی اس کے پائے اس بات میں تزلزل نہ پیدا ہو سکے۔ اور اگلا پیراگراف ہے، خدا کو دل کی نگاہوں سے دیکھ، شک و تردید اور تقلید اعتقاد سے چھٹکارا حاصل کر۔ چنانچہ سب سے اسی بات کی سفارش ہے کہ علم و معرفت کو طلب کریں، خواہ اس کے لیے دور دراز کا راستہ طے کرنا پڑے۔ اور اس کے لیے جو ایک حدیث بھی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین ہی جانا پڑے، اور یہ مصباح الشریعہ سے لی گئی ہے۔ اور چین اس لیے فرمایا کہ بعید ترین سفر شمار ہوتا تھا اس دور میں۔ خداوند تعالی ہم سب کو علم اور معرفت کے نور سے منور و مشرف فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہماری دوسری نشست کا اختتام ہوتا ہے اور ہماری آڈیو کا بھی۔ تو اللہ حافظ۔